السلام علیکم ایوری ون. بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ڈاکیومنٹری فلم کو دیکھنے کے لیے آنے کا. یہ 45 منٹ کی فلم ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جالاوانز کے اوپر بنائی گئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا انٹرو دے دیتا ہوں تاکہ تھرو آؤٹ دا فلم, بیکاز اٹ از ناٹ اے ویری ٹپیکل ڈاکیومنٹری, اٹس کائنڈ آف اے ڈاکیو ڈراما, یو نو. سو بیسکلی جالاوان ایک ایسی ماؤنٹین کمیونٹی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, حالانکہ یہ پورے نارتھ میں پھیلے ہوئے ہیں. سو فرام چترال ٹو گلگت ہنزا ٹورڈز بلتستان, یہ ساری جگہوں پہ جہاں پہ بھی ریورز ہیں, چاہے وہ سندھ ہے, وہ ہنزا ریور ہے, وہ یہ بیٹھ کے تو گولڈ پیننگ کرتے ہیں, یہ دریا سے سونا نکالتے ہیں. اور ان کے اوپر مزے کی بات ہے, آج تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا, کوئی اینتھروپولوجیکل اسٹڈی نہیں ہوئی, کوئی کسی ایتھنوگرافر نے ان پہ کام نہیں کیا. آپ سمجھیں کہ دے آر پیپل کمپلیٹلی لاسٹ ان دس ورلڈ اینڈ نو بڈی نوز اباؤٹ دیم. اور یہ پچھلے کئی صدیوں سے گولڈ پیننگ کر رہے ہیں ود دیئر اینشنٹ ٹولس, اور ابھی تک ان کا لائف اسٹائل تقریباً وہی ہے. اوبیسلی تھوڑی بہت چینجز آ گئی ہیں بیکاز آف the influx of tourists in that area and because of the modernization جو ہو رہی ہے ان کو افیکٹ کر رہی ہے. اور اس فلم کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, ان کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے, اسٹیٹ کو ان کے بارے میں پتہ چلے, اور جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے ماڈرنٹی کی اس ایریا میں وہ ان کو افیکٹ کر رہی ہے, تاکہ پھر اس کا بھی کچھ سدباب ہو اور تاکہ ان لوگوں کی زندگیاں بھی کچھ آسان ہوں. انٹرسٹنگ لوگ ہیں, دے ویری جپسی لائک, the traits are completely like gypsies. اور مزے کی بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ناردرن ایریاز میں رہتے ہیں تو یہ نارتھ کے لوگ ہیں. they are not from the northern areas. hundreds of years ago they actually started moving up the Indus from Sindh. یہ مہانے ہیں جو سندھ کے اندر مہاناز ہیں, بوٹ پیپل, they are actually from that tribe who started moving up. God knows why. شاید سونا ڈھونڈتے ہوئے اوپر چلے گئے ہوں, شاید وہ کات پڑا ہو تو اوپر چلے گئے ہوں, مے بی اچھے ٹائم کے لیے اوپر چلے گئے ہوں, بٹ دے ایکچولی وینٹ اپ ان دا ماؤنٹینس اینڈ نیور کیم بیک. سو بیکاز ان کی زبان تو وہ شنا بولتے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دیم لیو اراؤنڈ گلگت چلاس کے ایریے میں پرماننٹ سردیوں میں رہتے ہیں, لیکن ان کی شنا بھی تھوڑی سی مختلف ہے. اینڈ دے ڈو ناٹ مکس ود دا لوکلس. تو جس طرح جپسیز کے ٹریٹس ہوتے ہیں نا کہ لوکلز they are aloof from the rest of the society which is around them. تو وہ اپنے ریور بیڈز کے اندر ہی رہتے ہیں, وہیں پہ سونا ڈھونڈتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, بڑے سیکولر قسم کے لوگ ہیں. اور اب obviously things are changing. تو لوکلز اور وہ جو ہے ادھر ہنزا کے لوگ بھی ہیں, وہ آپس میں ان کا کوئی میل جول بہت کم ہوتا ہے, because they are wary of each other. تو جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ چوریاں کرتے ہیں, یہ بیگنگ کرتے ہیں, پڑھائی نہیں کرتے. تو جس طرح باقی دنیا میں جپسیز اور عام لوگوں کا ایک میل جول ہے, یہ اسی طرح کا ایک انٹرسٹنگ سوشل ڈائنامک ہے جو کہ شاید آپ کو اس میں نظر بھی آئے, شاید نہ نظر آئے, بیکاز اٹس ہارڈ ٹو فلم. اس فلم کو بنانے میں مجھے 2-3 سال لگے, لٹرلی بنانے میں, بیکاز دے آر ویری ایلوسیو پیپل. آپ ان کی یو ہیو ٹو ایکچولی گیٹ ٹو نو دیم. یہ نہیں کہ آپ جا کے بس ڈاکیومنٹری فلم بنانی شروع کر دیں. سو آئی گاٹ ٹو نو اے فیملی اور ٹو. آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو دیم اوور دا ایئرز, کائنڈ آف ون دیئر کانفیڈنس, تاکہ میں جب کیمرہ نکالوں تو کوئی اچھی ڈاکیومنٹری بن جائے. پھر بھی لائک اے سیڈ کہ ایک ٹائم تھا, دے آر ویری سیکولر پیپل, آپ ان کے کیمپس میں جا سکتے تھے, اور ان کی عورتیں بھی. اب وہی جو ہمارے ملک میں ہے پرابلم کہ اتنا زیادہ ریڈیکل اور کنزرویٹو لوگ ہو گئے, ان کے اوپر بھی اثر پڑ گیا, تو بھی اپنی عورتوں کو اب چھپاتے ہیں. کیونکہ پہلے ایک لوکل کمیونٹی تھی جس کے اندر لوگ ملتے جلتے تھے, کوئی ایشو نہیں تھا. اب باہر سے دنیا آ گئی تو انہوں نے بھی وہ کرنا شروع کر. سو بیسکلی مجھے اتنا ٹائم لگا کہ ان کی عورتوں کو بھی فلم کروں, بٹ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ. آئی آفرڈ منی, آئی سیڈ ایوری تھنگ آئی کوڈ ڈو, بٹ دے سیڈ لک, کیونکہ چھوٹا سا ٹرائب ہے, ایک بندے نے نہ کیا تو باقی سارے لوگ بھی پھر اگر وہ کیا جی اگر ہم اپنی عورتوں کو دکھائیں گے کیمرے پہ تو دوسرے کہیں گے کہ اچھا پیسے لے لیے ہیں اور اپنی عورتوں کو تم پیش کر رہے ہو کیمرے کے ساتھ. سو بہت مشکل تھا. خیر اینی وے جو بھی ہوا اس کو میں نے ڈراماٹائز کر کے بنایا ہے فلم کو. باقی جو سوال جواب ہیں, جو آپ کے خیالات ہیں اچھے برے, آپ برملا اظہار کیجئے تاکہ اچھی گپ شپ لگ سکے ایٹ دی اینڈ آف دا فلم, بیکاز آئی ایم شیور یو ہیو اے لاٹ آف کویسچنس ٹو آسک. تھوڑا سا انٹرو میں نے اس لیے دے دیا کہ آپ بالکل ہی تھوڑے سے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں. تو اینی وے وی اسٹارٹ دا فلم اینڈ بعد میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ, اور اپنے وہ موبائل آف کر دیں.
تو یہ ہے جالوان. سو جتنی مجھ سے ڈاکیومنٹری بن سکتی تھی ان لوگوں کے ساتھ میں نے بنائی. بہت مشکل کام تھا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وی کوڈنٹ سی دیئر ویمن فوک. امیجن کہ اگر ان کی عورتیں بھی دکھاتے ہم اور وہ اسپیکٹ بھی دکھاتے ان کی جو ایگزسٹنس ہے یا فیملی لائف کا, تو اس فلم کو شاید 4 چاند لگ جاتے. بٹ اینی وے آپ کو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے لوگ ہیں, کہ کیسے رہتے ہیں, ان کے بچے کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ ابھی 45 منٹ کا کٹ ہے. میرے پاس ایک 55 منٹس کا کٹ بھی ہے جس کے اندر کچھ چیزیں میں نہیں دکھا سکتا ورنہ یہ ریٹڈ آر ہو جائے گی. ابھی بھی تھوڑی سی ہے. خیر اینی وے ابھی آپ کا شکریہ. تو اگر آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے, کوئی اپنے خیالوں کا اظہار کرنا ہے تو اچھا برا پلیز کیجیے, سوال کریں. لیٹ می نو ہاؤ یو فیلٹ لائک فیڈ بیک. ایک منٹ میں جی وہ پیچھے شریعہ This Iqbal Chahat, he mentioned that there were some off seasons, like they don't work during June and July and then not during extreme weather. So I'm curious to know that during the off season, what do they do as they can't go to work? They don't do anything. They just go home in Gilgit and Chilas, where they have some of them have houses, some of them live in their tents. تو باقی کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی سوزوکی چلاتا ہے, باقی جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. ویری کیئر فری پیپل. اور جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے کسی گاؤں میں کہیں پہ بھی مزدوری کر لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں. Okay, thank you. So these people, I think, from what I've seen, that obviously they do not have relationship with the local people of Hunza, as they said, but they are quite connected. They speak the same language. They even speak Urdu. So that it seems that they are connected to people. They've learned their languages. So they're not completely disconnected. They have cell phones. They have everything. So they are more connected than they perhaps were a few generations ago. Is that the case? یار کنیکٹیڈ تو آبویسلی وہ اس دنیا میں ہی رہتے ہیں. مطلب کنیکشن تو ہے, موبائل بھی آ گیا ہے, کنزرویٹیو بھی ہو گئے ہیں. لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا اسی حد تک میل جول رہتا ہے کہ وہ جا کے قرض لیتے ہیں دکانداروں سے. اور یہ جو ابھی آپ نے ایک سیکوینس دیکھا ہے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یو ہیو این آئیڈیا, اٹس کنٹرائیوڈ, لاٹ آف اسٹف از کنٹرائیوڈ, ایکٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے اندر, لیکن یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ یہ لوگوں سے قرض لیتے ہیں, پھر یہ کسی دوسری وادی میں چلے جاتے ہیں, پھر کہیں 1 سال کے بعد آتے ہیں. تو جب وہ قرض لینے والا آتا ہے تو کہتے ہیں یار وہ تو میرا بھائی تھا, میں نہیں تھا. سو دے ہیو دس تھنگ گوئنگ. اور ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جا کے مانگتے ہیں. تو ان کا ایک لوکل جو ان کی انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک رابطہ تو رہتا ہے, لیکن یہ کافی الوف بھی رہتے ہیں. اور بلیو می جو لوکلز ہیں وہ بھی ان کے سے زیادہ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے, بیکاز they think they're dirty, they're thieves, they lie, they steal, they cheat and all that. تو وہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ سوسائٹی سے تھوڑے کٹ آف ہیں, وہ واقعی ہیں کٹ آف. یہ نہیں کہ وہ مطلب کہ آپ کو اب آپ دیکھیں کہ ان کے آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کوئی شادی, حالانکہ پچھلی کئی صدیوں سے لوگ اسی ایریا میں رہ رہے ہیں, لیکن کسی باہر کسی سے شادی نہیں کرتے. اپنی کمیونٹی کے اندر ہی ان کا ایک اٹھنا بیٹھنا رہنا ہوتا ہے. باقی ظاہر ہے یار وہ اب تو سڑک آ گئی ہے تو جا کے انہوں نے گولڈ بھی بیچنا ہوتا ہے, اینڈ دے آر ویری اسمارٹ پیپل. بٹ یہ ہے کہ زیادہ تر ٹائم یہ دریا کے ریور بیڈس پہ ہی گزارتے ہیں. اور آپ اگر کے ایج پہ ٹریول کر رہے ہوں یا کسی اور جگہ پہ نارتھ میں, تو اگر آپ نیچے دریا میں دیکھیں تو آپ کو دور یو کین سی دیم ان دی اسٹارٹڈ ٹینٹس, جس طرح بھی دیکھیں آپ نے, وہیں پہ یہ رہتے ہیں. اینڈ دین دے ایمرج آؤٹ آف دا ریور اونلی وین دے ہیو ٹو گو ٹو دا مارکیٹ اور ٹو بائی اور ٹو سیل گولڈ اور ٹو ڈو دیئر ورک جو بھی ہے. باپ دادا سے یہ کام چل رہا ہے, اور آبویسلی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا تب تک. اب جب ریسنٹلی آپ نے ان سے انٹریکٹ کیا, ڈاکیومنٹری بنائی, آبویسلی یو ہیو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود دیم, ڈو دے ہیو اے ریلیٹیولی چینج مینٹیلٹی آف گیٹنگ ایجوکیٹیڈ, بچوں کو اسکول ڈالنا بہت صدیوں سے, کیا ابھی تک ان کے اندر یہ چینج نہیں آیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف انکریج کریں؟ ابھی بھی جیسا آپ دیکھیں 6-7 بچے ہیں,
کوئی اسکول نہیں جاتا. کئی جالوان ہیں ان کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں ہیں, کچھ کے پاس ہیں, کچھ ووٹ ڈالتے ہیں, کچھ بالکل نہیں ڈالتے. میں نے کہا کس کو ووٹ ڈالتے ہو؟ پیپلز پارٹی کا نام یہ سب نہیں. باقی they actually are quite happy with their The way lives, they are living, yeah. the way they are. مطلب ان کے اندر ابھی بھی کوئی شعور اس طرح نہیں آیا کہ اگر ہم پڑھ لکھ جائیں, سیٹل ہو جائیں کہیں پہ تو شاید ہماری زندگی بہتر ہو جائے. جب بھی میں ان سے پوچھتا وہ کہتے تھے بس یہی ہماری زندگی ہے, ہمیں سونا ہی نکالنا آتا ہے اور بس ہم سونا ہی نکالیں گے. That's the only thing they know. You know, they don't want to settle down, go to schools, get jobs. لیکن ابھی بہت مسائل آنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ جی سی پیک کے حوالے سے کچھ چینی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے نارتھ میں ڈریجنگ کے لیے, گولڈ ڈریجنگ, جو بڑے پیمانے پہ گولڈ. تو ان کا بڑا گلا تھا کہ یار اگر اس لیول پہ آ کے چینی سونا نکالیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. ہم تو چھوٹے چھوٹے اپنی کشتیوں پہ بیٹھ کے نکالتے ہیں سونا, تھوڑا بہت مل جاتا ہے کھا پی کے. تو اگر کل یہ چینی آگے تو یہ سارا جو, اور وہ آئے بھی تھے بائی دا وے, اور انہوں نے مسگر میں ویلی میں کچھ اور وادیوں میں یہ لگائے تھے وہ یہ بڑی مشین سونا نکالنے والی. مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا, لیکن میں نے سنا ہے پھر کچھ کمپنیاں واپس چلی گئیں, پرائیویٹ کمپنیاں تھیں چینی. تو وہ مسائل ہیں. پھر دوسرے مسائل یہ ہیں کہ ابھی obviously they don't have ID cards some of them, تو وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی ایشو ہو جاتا ہے. تنگ کرتے ہیں لوگ, ٹیکس لیتے ہیں اب کہ آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ دریا تو سانجھا ہے سب کا نا, لیکن یہ کہ وہ کوئی ٹھیکیدار آ جائے گا, چلو بھائی وہ ٹیکس بیچاروں کو دینا پڑتا ہے. مظلوم لوگ ہیں, وہ کر کیا سکتے ہیں. تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے, سرکاری لیول پہ تنگ کیا جاتا ہے, لوکلز تنگ کرتے ہیں, خود کچھ ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں. یہ جو شرائن سے پیسے چرانے والا اصل میں واقعہ ہوتا ہے شمشال میں, تالا توڑ کے ادھر ایک شرائن بنی ہوئی ہے جس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں. کوئی آیا رات کو تالا توڑ کے تو وہ کافی سارے پیسے نکال کے لے گیا. میں نے کہا اچھا کیا تم نے, ادھر کیا کرتے ہو, پیسے تو پڑے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ they are very interesting people and very real people. ابھی آپ نے دیکھو گا وہ موبائل پہ گانا لگا ہوا, بچے ناچ رہے ہیں, اینڈ نام کرینا رکھا ہوا ایک بچے, سو دے آر ود اٹ in many ways. Obviously جو آج کل کا زمانہ ہے ماڈرن, وہ تو اتنا ایکسپوجر تو سب کو, دوسرا کہ ایک ایج کے ارد گرد رہتے ہیں تو ظاہر ہے آنا جانا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے اس فلم بنانے کے لیے ان کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کی تو سوائے ایک کتاب ہے دا گریٹ گیم, اس کے اندر وہ ایک برطانوی نے لکھی ہوئی ہے جان کے, اس کے اندر تھوڑا سا ایک مینشن ہے ان کا, وہ میرے خیال میں ارلی 19th سینچری میں لکھی گئی ہے کہ یہ لوگ سونے وال ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ ان کا ذکر نہیں ملتا. ایک سال پہلے میں ایک جرمن کپل سے ملا جو 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 تھا, وہ اینتھروپولوجسٹ تھا بندہ, ہی واز لائک ان ہز لیٹ 80s, وہ 50s سے آ رہا ہے پاکستان, جرمن ہے, اور وہ اپنے ریسرچ کرتا ہے سوشل جو بھی اس کی اینتھروپولوجی. ایون وہ مجھے مل گیا, اس سے میں نے ذکر کیا, ایون ہی ڈنٹ نو, ہی سیڈ کہ میں ان لوگوں کو دیکھتا آ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی ان کے اوپر کام نہیں کیا اور نہ کسی اور نے کیا. پھر کراکورم یونیورسٹی سے میں نے پتہ کروایا, تو اوور آل مجھے پتہ چلا کہ کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں ان لوگوں کے بارے میں, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. جانتا تو ظاہر ہیں لوکلز جانتے ہیں سارے, لیکن یہ کہ ان کے اوپر کبھی کام نہیں کیا. پھر یہ ان سے میں نے ڈگ کرنا شروع کیا کہ یار یہ آپ لوگ آئے کہاں سے تھے, تو کئیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہم کہاں سے آئے. وہ کہتے تھے جی میکسیمم کہ یار ہم تو چلاس میں ہی رہتے ہیں, تو کسی نے ایک نے کہا تھا کہ ہم کوہستان سے آئے ہیں. میں نے کہا نہیں یار تم شاید, تو انہوں نے کہا, پھر ایک بابا ملا, اس نے کہا کہ میرا ایک, یہ اقبال وہ کہتا نا کہ ہمارے, اس بابے نے کہا کہ میرا ایک دادا کہتا تھا کہ ہم سندھی ہیں اصل میں. تو ادھر سے مجھے پتہ چلا کہ واقعی, بیکاز دیٹ واٹ آئی تھاٹ, کیونکہ ان کی فیشل فیچرز, ان کی جو سارے معاملات ہیں وہ لوکل نہیں ہیں. دے ناٹ ہنزکٹس, دے آر ناٹ گلگتی, چلاسی, کوہستانی, دارد لوگ نہیں ہیں یہ. اور مزے کی بات ہے کہ ان کو موروز کہتے ہیں, جالوان کہتے ہیں, موہان بھی کہتے ہیں, اور موہانے نیچے انڈس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, ان کو بھی موہانا کہتے ہیں. اور جالوان ورڈ یوز ہوتا ہے ایون بلوچستان میں بھی فار دا پیپل ہو لیو اراؤنڈ واٹر, اور بلکہ ایک بلوچ ٹرائب بھی ہے بلوچستان میں, they are called Jalawans who have nothing to do with these Jalawans.
سو ایک بہت انٹرسٹنگ کمیونٹی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں پراپر ریسرچ ہونی چاہیے. میں تو ایک فلم میکر ہوں, میں نے تو جتنی مجھ سے ریسرچ ہو سکی ڈاکیومنٹری بنا دی, لیکن میرے خیال میں ایک پراپر کام ہونا ضروری ہے, جس طرح کلاشا پہ کام ہوا ہے. یو نو دس از اے ماؤنٹین کمیونٹی وچ از forgotten by us. آپ کچھ again I was again linking it all back to the Badus in the south of Punjab. ٹھیک ہے, very similar lifestyle, traveling from one place to another. So is there a connection, because they are also said to be coming from Sindh, so who knows, some settled there, some moved on, but if there is no reason. دریا کے ساتھ ہے. if you think about وہ بھی انڈس کے ارد گرد ہی گھومتے تھے ٹریڈیشنلی, اب انہوں نے اربن رورل کیا آپ ہے. کے پورے جو افغانستان کے ساتھ ایریا, وہاں پہ کوچیز بھی ہیں, وہاں پہ پونداز بھی کہتے ہیں انہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں جو ادھر ہمارے گجر کہتے ہیں, بکروال کہتے ہیں. ایک نومیڈک لائف سٹائل تو پورے پاکستان میں رہا ہے. ایک بڑا فیمس رائٹر ہے جیمز مشنر, پتہ نہیں آپ لوگوں کو جب پتہ ہو, اس کی ایک بڑی فیمس کتاب ہے کالڈ کاراوانس, وچ از اٹس اے ناول, بٹ اف یو ریڈ دیٹ یو ول گیٹ ایکچولی اٹس اے فکشن کتاب, لیکن اس نے جو لے کے نا پورے اس خطے کے جو کوچیز ہیں یا جپسیز ان کے اوپر وہ اس نے بڑی اچھا خوبصورت ایک ناول بنا ہوا ہے. تو اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن مجھے جو لگتا ہے ان کا کنیکشن صرف دریا کے ساتھ ہے, بیکاز یہ دریا کے ہی کنارے پہ رہتے ہیں اور ادھر ہی سونا نکالتے ہیں. یو نو سو اگر یہ ساؤتھ سے بھی آئے ہیں تو یہ سندھ کے ہی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اوپر گئے. سو آئی ڈونٹ نو اف دے ہیو اینی کنیکشن ود ادر گجرز اور بدوز, جن کو بدو تو پاکستان میں ہوتے ہی نہیں, ہو تو سعودی عرب میں نہیں ہوتے. سر I did some work in south of Punjab, اور وہاں پہ لوگ نارملی ان کو بدوزی بلاتے تھے کہ یہ بدو پھر آ گئے ہیں. I don't know traditionally وہ کیا کہلاتے ہیں, but like یہ these were people living in tents and وہ تو ہم everything. ادھر بھی یوز کرتے ہیں کہ بدو ہے, you know it's a generic term now for Probably the second لوٹ کے question, بدو گھر کو ہے, yeah. the second question was Oh, وہ sorry. بدو ہے. ہے نا, there is a connection, بدو اور بدو کچھ نہ کچھ تو ہاں اچھا دوسرا Bedouins تو Arabs, اسی کو بدو, ہاں بدو, ہاں. exactly. اچھا the second question was women were missing, which was like very understandable. What about the elderly? I couldn't see any elderly. کیا ان کے ساتھ نہیں ہوتے, they don't move around? اچھا یہ بڑا مزے کی, یہ جو خاندان تھا نا, except these guys, that the family that I picked to document, اور یہ کہانی مجھے خود بننی پڑی ہے ساری. بلیو می, I didn't want to shoot a straight documentary. I had to like literally every night before I went to bed I had to contrive a scenario for the next day. کیونکہ ان کے جو باقی خیمے جو لگے ہوئے ہیں, they were not happy by our presence. Okay. They didn't want to partake in the filming of the documentary, and they actually were quite pissed. چھٹے 5-7ویں دن نہیں 10 دن ہم نے شوٹ کیا تھا, تو آخری دنوں میں دیور, اور یہ جو اقبال کا بھائی تھا چھوٹا, سو یو نو ہی از اے اسٹونر رائٹ, یہ روز تو وہ لائک اٹ واز ویری ہارڈ ٹو ڈیل ود دیم, کیونکہ اس کو میں صبح روز کے لیے اسپیشلی میں چرس لے کے آتا تھا, اس کو دیتا تھا, وہ پیتا تھا, تب وہ ہی وڈ ایکٹ, تیار ہوتا تھا. ادروائز ہی واز آلسو ناٹ ویری ہیلپ فل. جو باقی لوگ تھے دے ور لائک یہ کیا ہو رہا ہے, یو نو ہمیں اپنی عورتوں کو چھپانا پڑ رہا ہے, ہمارے کام میں خلل ہو رہا ہے, یو نو یہ ڈرامہ بند کریں آپ. So the people around in that whole community were not cooperative, rather they were pissed off and they wanted us to leave. So I had to come up with a story جو کہ میکسیمم ان کی زندگی کو بھی پورٹرے کر سکے اور میری فلم بھی انٹرسٹنگ بن جائے. تو دس از واٹ آئی کیم اپ ود. One last question please. یہ سارے بچے صرف ان 2 فیملیز کے تھے یا مطلب I can't even imagine. نہیں, یہ اس کے بھی 4-5 تھے, بھائی کے بھی 2-3 تھے, اس کے بھی باقی جو ارد گرد کمیونٹی کے بچے تھے. ظاہر ہے وہ تو ان کے لیے تو پارٹی ٹائم تھا کہ یو نو چیزیں ہو رہی ہیں, فلمنگ ہو رہی ہے اور گپ شگل لگا ہوا ہے. ویری ناٹی اینڈ ویری ویری اسمارٹ کڈس, اتنے اسٹریٹ اسمارٹ تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے بچوں سے زیادہ ان کو دے ہیو سینس, یو نو ویری شارپ اینڈ ویری cool little kids. The best time throughout the filming was the بچوں کے ساتھ جو ہم کرتے تھے, ان کے ساتھ you know interact کرتے تھے, you know we would do گپ شپ with them and come up with sequences, and وہ اتنے مزے کے تھے. Were they conscious about the
रहा कि No, वो they हो were रहे not. हैं कि They ये were जो not जितना at all. उनको प्यारा कोई वो परवाह नाच नहीं. रहे हैं Yeah, you yeah. know they were like कोई परवाह नहीं, बिलीव मी, कोई अच्छा. परवाह नहीं. मैं वही कह रहा हूँ कि जिप्सी ट्रेड्स हैं इस तरह के, वो दे टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. फॉर अस इट वाज जस्ट लाइक फन एंड गेम्स फॉर देम. तो वो दे डिडंट केयर, वो तो खा रहे थे, पी रहे थे. ठीक वो है. एक शैतान बच्चा है छोटा सा जो नहीं लड़ाइयाँ कर, उसका नाम मैं भूल गया. वो ही वाज नहीं था स्काउंड्रल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. वो जो टिपिकल अर्चन नहीं होते वो, स्ट्रीट स्मार्ट टू द हिल्ट. अच्छा while visually तो it's so appealing ना एकदम से पहले you know I think these scenes will stay with many of us for a long time. It is so beautiful. आपने early winter में apparently ये film किया ना? See, the idea to shoot the film in November was, जब हमने फिल्म किया तो नवंबर था क्योंकि fall late आया था. ये 2 साल पहले की बात. The idea was because it's all about gold. तो वो जो पूरी वादी है ना वो इतना golden हो जाती है. Yeah, it's you know? rust So I and- played with yes, that beautiful. idea of पत्ते, अच्छा. golden color of the trees, and so everything is golden, you know. और अभी वो शुक्र है कि इर्द गिर्द एटलीस्ट हमें प्लास्टिक और वो बॉटल्स और वो यू नो चिप्स के पैक नज़र नहीं आ रहे वो थे हमने कि shoot इज नहीं इट किया ना, सो इसलिए नजर नहीं आया. है. हाँ अच्छा ठीक है. अच्छा आपके बहुत यहाँ पे दो यानी बच्चे भी ऑडियंस में बैठे हैं. सो आई वुड अप्रिशिएट इफ some kid would give their perspective as well, whether they enjoyed. Hassan Mohsin, come on. Please, Mohsin, say something about it. नहीं शर्माओ. I'm sure इन्होंने बच्चों को अच्छा, देखा, बताओ. इन्होंने जो है छोटूस. बताओ प्लीज वो. हाँ हसन, come on. चलो खैर, when you think about Say it. something, think about it. Meanwhile, मुनीज़ा कुछ कहे. मुनीज़ा. यार इट्स नॉट, क्यों है मतलब वो उनकी वो अपनी एक बस इतनी सी बात ही थी कि इल्यूसिव क्यों है. कम्युनिटी है ना एक, वो दे सॉर्ट ऑफ दे डोंट ट्रस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जिस तरह जिप्सीज को होता है ना, एक बड़ी फेमस फिल्म है गाजो दिलो. आई डोंट नो इफ टोनी गैटलिफ एक बड़ा मशहूर फिल्म मेकर है. इट्स अबाउट द जिप्सीज ऑफ यूरोप एंड एशिया एंड प्रीटी मच अबाउट जिप्सीज ऑल ओवर. तो उसके अंदर जिप्सीज जो हैं वो हम उनको स्ट्रेंज समझते हैं, वो हमें स्ट्रेंजर समझते हैं. उस गाजो दिलो का मतलब है द परफेक्ट आउटसाइडर, रोमनी लैंग्वेज में, जो कि जिप्सी लैंग्वेज है. सो फॉर देम वी आर आउटसाइडर्स दैट दे डोंट ट्रस्ट, यू नो. गाजो दिलो तो वो ट्रस्ट नहीं करते. तो सो वो दिस दैट्स व्हाई दे स्टे अलूफ एंड दैट इज हाउ दे हैव लिव्ड ऑल देयर लाइव्स. यू नो, एक सदियों से वो इसी तरह रहते आ रहे हैं. तो अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुई किसी किस्म की, आज तक नहीं हुई. Sorry, if someone else has to ask, तो please do that. वो ये कि ये आदमी खाना बड़े मज़े से पका रहे थे, हाउस होल्ड चोर्स डिवाइड कर रहे हैं. अपेरेंटली डॉक्यूमेंट्री से ये लगा कि जैसे वो अभी कॉन्शियसनेस नहीं आई है कि भाई औरत ने ही ये काम करना है, या ये मैं आदमी हूँ तो मैं क्यों खाना पकाऊँ. ये बड़े मज़े की बात लगी. ये सारे मिल के काम करते हैं. ये मर्द खाना भी पकाते हैं, मर्द सोना भी निकालते हैं, औरतें भी सोना निकालती हैं, खाना भी पकाती हैं. मुझे कोई इनके अंदर वो डिवीजन नहीं नज़र आया. बिकॉज आई कुड सी कि जो चोर्स थे वो सारे कर रहे थे. लोग भी बच्चे भी कर रहे थे, औरतें भी. Because we didn't film them, but like you could tell, you could see. Plus, I've been, you know, sort of checking them out for the past 2-3 years. You know, like बल्कि उससे पहले से भी. तो इनके अंदर वो नहीं है. जेंडर रोल्स उस तरह डिफाइंड नहीं है जिस तरह हमारे सोसाइटी में. सब कुछ करते हैं, सारे मिल के करते हैं. लकड़ियाँ भी ला रहे हैं, औरतें सोना भी निकाल रही हैं, पका भी रही हैं, मर्द भी पका रहे हैं. लाइक दे कुड ऑल कुक. ये सारा खाना रिलीजियसली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को किसी सुन्नी. दे आर ऑल नाउ सुन्नी, लाइक मुसलमान सुन्नी. और कंजर्वेटिव हो गए बहुत ज़्यादा. हालांकि इससे पहले बिकॉज यू नो आई बीन गोइंग इनटू दीज एरियाज फॉर डोंकीज ईयर्स. तो इससे पहले आप इनके कैंप में चले जाएं कोई परवाह नहीं होती थी. औरतें फिर रही हैं, ऐसे ही था ना, कोई मसला भी नहीं था इनको. अब ऑब्वियसली जिस तरह हमारी सोसाइटी ओवर द ईयर्स रेडिकलाइज हुई है या कंजर्वेटिव हुई है, हमें पता है ना, ये तो ज़िया के ज़माने के बाद ये कुछ सारे मसाइल हमारे सोशल फैब्रिक में आए हैं. तो ऑब्वियसली इन पे भी असर पड़ा है. तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. आई वॉन्टेड टू फिल्म इट, लेकिन फिर मैंने कहा
جب ان کو میں نے کہا کہ کل ہم پارٹی سیکوینس شوٹ کریں گے تو میں نے کہا کہ میں گوشت آئی تھاٹ کہ بیکاز دے لو ٹو ایٹ گوشت, تو میں نے کہا گوشت لے کے آئیں گے ہم, دبا ذبح کر دبا آئے گا, گوشت کھانے ویل ہیو اے بکرا روسٹ, یہ مطلب آئی وانٹڈ اے فل فلیج پارٹی. تو اقبال نے کہا کہ لوک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ جو باقی کمیونٹی ہے وی تھاٹ دے ول آل جوائن ان, دے ڈڈنٹ, سو آئی ٹو. اس نے کہا کہ آپ گوشت لے کے آؤ گے, یہ نہیں کھائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس نے کہا کہ آپ بکرا لے آؤ, ہم خود کاٹیں گے اور خود اس کو کریں گے, لیکن یہ کہ آپ باہر سے. میں نے کہا یار اتنا بکرا میں نہیں خرید سکتا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, جسٹ میں 4-5 کلو گوشت خود لے آؤں گا علی آباد سے. دس سیڈ وہ نہیں کھائیں گے. تو میں واز لائک وائی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ابھی جو ہوا چلی ہے یہ کنزرویٹزم کی, تو یہ اشماعیلیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھاتے. کین یو بلیو دیٹ؟ This is what he said, and I was appalled and amazed, and I was like, really? Are you kidding me? تو یہ حالت ہے. So yeah, very cutter Sunni. ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہوا چلی ہے نا, اس ہوا نے ان کو بھی افیکٹ کر دیا. تو میں نے کہا اچھا, تو اس نے کہا, اور اس نے کہا کہ اس لیے پھر میں مرغیاں, دیکھیں آپ نے وہ مرغی, تو مرغیاں میں خرید کے لایا, اور انہوں نے کہا وہ مرغی بھی ہم خود ذبح کریں گے, آپ مرغی کا گوشت نہیں لے کے آئیں گے بازار سے. ایکسکیوز می, آئی ہیو اے کوسچن. میرا کوسچن بیسکلی یہ تھا کہ ہم نے ان کی ڈیلی لائف کو دیکھا, آبزرو کیا کہ یہ کیسے رہتے ہیں. ہاؤ اباؤٹ دیئر فیسٹیولس؟ ان کے فیسٹیولس کیا ہوتے ہیں؟ لائک جہاں تک آئیڈیا ہوا کہ یہ لوگ باہر تو شادیاں وغیرہ نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ادر دین دس لائک میرج کے علاوہ بھی تو فیسٹیولز ہوتے ہیں, وہ ان کے کیا تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اینی فیسٹیولس. دے پارٹیک ان جو لوکل فیسٹیول ہوتا ہے اسی میں, جو بھی جہاں پہ بھی وہ ہیں, کوئی ہنزا میں تو ہنزا میں کوئی ہو رہا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ایون اس میں بھی نہیں پارٹیک کرتے. میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کا کوئی فیسٹیول بھی. کیونکہ ایک کمیونٹی, جو کمیونٹی آپس میں ہوتے ہیں ان کا ایک کچھ نہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے. بس یہی ناچ گانا کیا. اور میں آپ کو ایک اور دے لو ٹو ڈرنک, بائی دا وے, لائک آئی سیڈ دے آر کٹر سنی, لیکن دے لائک ٹو ڈرنک. جب بھی میں نے کسی کو آفر کیا انہوں نے خوشی خوشی پیا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ, اور یہ جب ان کو سونا ملتا ہے نا تو وہ دکھایا نہیں کہ وہ جا کے بازار سے سب کچھ خرید کے لے آیا ہے, قرض نہیں دیا اس نے. سو وہ دے پارٹی, دے ڈونٹ کیئر کہ ہم نے قرض دینا ہے کسی کا, یا کل بھی ہے یا پرسوں بھی ہے. سو وہ خود ہی آپس میں بیٹھتے ہیں, پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور سب کچھ اڑا دیتے ہیں, لائک دا جپسیز ڈو. So no festivals. I just have one comment and one suggestion. Just one comment and one suggestion. First, the comment. I went to this area a long time back, and I've been going back there. काफी अर्सा हो गया नहीं भी गया. What a beautiful movie! It reminded me of how beautiful this place is, and beautiful shots, amazing shots. Yeah, thank you. اور جو یہاں پر نہیں گیا, I'm sure they would want to go there. Excellent job there. Only one suggestion. Don't stop here. There are so many other nomadic tribes in Pakistan on the western belt, closer to Afghanistan. This is probably the first time, like you've also said, this is the first time something like this has taken place. Somebody indigenous has made a movie on the indigenous tribe of Pakistan. Why stop here? You've started something. My request would be to continue this and cover the other nomadic tribes which are here. I would love to. And you're right کہ ہمارے ساتھ مسئلہ اس ملک میں یہ بھی ہے کہ باہر سے گورا آ کے نا فلم بنا دیتا ہے. ہمارے اسنو لیپرڈس کے اوپر بھی, ہمارے لوگوں کی, ہم سمیر پرابلم ہے ہمارے ملک میں ڈاکیومنٹری کا کلچر نہیں ہے. جب کلچر نہیں ہے نا تو پھر اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو سپلائی, سو پیسے لگانے پڑتے. اب اس فلم کو بنانے کے لیے مجھے جو پتہ ہے, جو مجھے تردد کرنا پڑا ہے, یو وونٹ بلیو دس. آختے روپوتاج ایک بڑا فیمس چینل ہے EU کا, جو کہ ظاہر یورپ میں, اور بہت بڑا ڈاکیومنٹریز, مطلب اٹس لائک اے ہیوج چینل. فرینچ اینڈ جرمن چلاتے ہیں اس کو, لیکن یورپین یونین کے انڈر آتا ہے. وہ دنیا کی مطلب اٹ از, ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے, اٹس اے ہیوج چینل. جب میں نے یہ ان کو پچ کیا تو آپ یقین نہیں کرو گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈاکیومنٹری فلم 2014 میں بنوانا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے اوپر. So they were thinking in 2014 to make a documentary about Jalavans, and they got in touch with a local person, Hunza ka, اور انہوں نے کہا کہ somehow ہم نہیں بنا سکے.
मैंने शुक्र किया दिल में कि अच्छा हुआ नहीं बनाया, यू नो. तो वो नहीं बना सके. जब आई अप्रोच देम कि मैं ये बनाने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप बनाएं, एंड वी विल सपोर्ट यू, एंड दे प्लेज्ड अ लॉट ऑफ मनी इन यूरोज, बट ऑन वन कंडीशन. सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दे कुडंट फंड मी. So they said we can only fund countries or organizations or individuals जो कि यूरोपियन यूनियन के हैं. तो वो फिर मुझे उस वजह से पैसे नहीं मिले, और उन्होंने कहा कि हम किसी यूरोपियन कंपनी को इन्वॉल्व करके उनको फंड करेंगे, लेकिन फिर आपका नाम भी नहीं आएगा और आपकी कंपनी का नाम भी नहीं आएगा. तो मैंने कहा अपने पास ही रखो, मैं खुद ही बना लेता हूँ. तो फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास गया, वहाँ पे मैंने रोना धोना डाला, चंद पैसे उनसे लिए, किसी और से मांगे, करा के तो ये बना ली. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, कोई आपकी वाली बात, मसला ये है कि फंडिंग, असल प्रॉब्लम ही फंडिंग है. यू नो, एक और डॉक्यूमेंट्री मैं बनाना चाह रहा हूँ जो कि आई वुड वांट टू एम्बेड माई सेल्फ विद द बकरवाल्स, जो कि देवसाई से चलते हैं और नीलम वैली के थ्रू नीचे तक आते हैं, जेलम चकवाल तक. Now that would be a documentary and a half, which means I will have to live with these people for at least 3 months. तो वो लोगों ने, ये नहीं कि पहले नहीं, इस तरह की हिमालयाज़ के अंदर बनी हुई है. इंडिया में कि कहाँ, इंडिया में आई थिंक कि कोई गोरे थे जो बकरवालों के साथ उन्होंने ट्रैवल किया और वो बनाई है फिल्म. वी कैन डू दैट हियर, बट हुड फंड इट, वेयर विल आई शो इट. अब ये फिल्म जो है, ये इसको मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिक ही नहीं रही कहीं पे. बाहर के चैनल्स को मैं पिच कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी हार्ड. लेकिन ये है कि लोकल आप इसको मैं प्लेट पे भी रख के दूँ ना किसी चैनल को, वो नहीं चलाएंगे क्योंकि उनका एयर टाइम ज़ाया हो जाएगा. सो इट्स वेरी हार्ड दैट वे. लेकिन कोशिश हम करते रहते हैं, क्योंकि मेरा तो रोज़ी रोटी भी इन्हीं चीज़ों से लगी हुई है ना. सो इफ़ आई वॉन्ट मेक डॉक्यूमेंट्रीज, मैं खाना कहाँ से खाऊँगा? तो आई वॉन्ट स्टॉप. कोई तनकीद भी कर दे यार. जी मैं कर देता हूँ. बहुत अच्छी थी, मगर सिर्फ 10 मिनट तक. आगे मुझे समझ नहीं है आपने इतनी लंबी क्यों बना दी. ये पहले भी लोगों ने कहा है. इसे 20-22 मिनट तक ही होना चाहिए था. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यार you've got a point. मैंने इसको पहले 55 मिनट्स का बनाया था, फिर काटते काटते 45 मिनट्स पे ले आया. एज अ फिल्म मेकर आई बिलीव it works. You know, I've talked to a lot of people, a lot of my friends who are like butchers when it comes to tanqeed and criticism. जब उनमें से कुछ लोगों ने पास किया, तो then I realized कि नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी ये 10-15 मिनट की फिल्म है. तो I didn't want to, देखो 10-15 मिनट की जो फिल्म है उसके अंदर आपको क्या है, उस जालवान्स का पता चलेगा. I wanted to show the human side of them as well, right? So for me, it works, and I think I'll keep it for 45 minutes. But I disagree in the sense कि देखें आपने जो मसलन वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, वो एक जो सवाल मेरे जहन में आता है when you pictured it, तो अब सवाल ये है कि वो इकबाल उस लिरिक्स में नाम अपना भी डाल रहा है. वो गाना कहाँ से आया, वो कहाँ से सीखा? ये इंडियन बॉलीवुड तो हरगिज़ कहीं से नहीं था. दूसरी चीज़, जब वो कहानी सुना रहा है बच्चों को, ठीक है, वो कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं? तीसरा सवाल, देयर इज़ अ शॉट जहाँ पे वो जिक्र करता है कि जी ये मैं जब जलाने का प्रोसेस करता हूँ तो परहैप्स ये गुनाह है और इस वजह से यू नो जस्ट दीज मिथ्स उनके जहन में, ये जो एक सुपरस्टिशियस सा जो आइडिया है, ये सवालात तभी आ सकते हैं जब आप ये सारी एस्पेक्ट्स को दिखाएंगे. मैं वही कह रहा हूँ ना कि अच्छा, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मिथ्स हैं. अब ये पारे वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो पारे को जानदार समझते हैं. वो कहते हैं जब हम पारे को तो चीखें मारता है और इसलिए हमारी जो बरकत नहीं है. You know, that's a very interesting thing. फिर वो जो आपने देखो कि उस कहानी में कहता है कि बेटे ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, बेटी ने कहा मैं जाके. बिल्कुल, That's really interesting. हालांकि उसका होना चाहिए बेटा कहता कि मैं जाऊँ, बेटी घर में रह जाती, रोती रहती. हाँ, तो 10-15 मिनट तो फिर ना काफ़ी होते मेरा ख्याल है. और मैंने इतना तरद्दुद किया तो लेकिन मैं काट सकता हूँ वैसे 10 मिनट की भी. I wouldn't recommend, because you're carrying a true story, like a story that there's undercurrent of a real story going on. So it's not just statement of facts
or scenarios. I think there's a story there which requires the time for even as audience to absorb, and you know jitni ye chote chote nuances हाँ हैं. 45 मिनट देखो, एक मैं अपना भोंपू भी नहीं बनाना चाह रहा, मतलब ये फिल्म कान वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए फाइनलिस्ट तक गई है. इसको खुद 3 अवार्ड्स उधर चिले में किसी ने दे दिए हैं, और भी कई फेस्टिवल्स ने इसको शाबाशी दी है. तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, मतलब कहने का मकसद है कि उसके अलावा भी फीडबैक मुझे अच्छा मिला. और तो पता ये जो आपने बात की, ये मुझे कराची की एक फिल्म मेकर खातून है, उन्होंने ये कहा था, एंड शी सपोज टू बी द बेस्ट एडिटर इन पाकिस्तान. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैं उसको भेजूँ टू लुक एट द एडिट, एंड आई सेंट इट टू हर एंड शी सेड द सेम थिंग. शी सेड 10 मिनट से ज़्यादा की फिल्म नहीं है. तो मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आई थिंक आई एम गोना कीप इट as a feature length documentary. You have a very valid point and I like that. लेकिन अब मेरा आपसे सवाल है, कहीं आपको लगा कि जो एक्टिंग, ये एक्टिंग हो रही थी कई जगहों पे, लगा कि एक्टिंग कर रहे हैं? लगा ना? कुछ जगहों पे लगता है. There's one thing. पाकिस्तान में I mean there are a lot of there are a lot of communities जो कि gypsy और nomad nature की है पाकिस्तान में. What sets them apart is that they are gold diggers. I mean gold palmers, sorry. Gold diggers, something else. My bad. Well, they dig gold. जो कि शायद मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में होता है. मैंने खाली वो ऑनलाइन सीरीज होती हैं. गोल्ड डिगिंग होती है, believe. Exactly. I'll get those numbers later. अच्छा, anyway, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पाकिस्तान में ये दरिया से गोल्ड वाला काम हो रहा है, which I didn't know. हम लोग US वगैरह के काफ़ी सारे शोज हैं जो कि बड़ा डिस्कवरी पे आते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो उस पे थोड़ा सा आपकी फिल्म में कम फोकस था, एक्चुअली डिगिंग आउट द गोल्ड एंड फाइंडिंग द गोल्ड एंड एवरीथिंग. एंड आई अंडरस्टैंड कि मे बी बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ दैट. तो एक तो ये ज़रूर था कि यू नो दैट गेट्स पीपल एक्साइटेड अबाउट कि यू नो विल दे फाइंड सम रियल गोल्ड. दूसरा, अगर ये लोग सदियों से ये काम करते आ रहे हैं तो आई एम श्योर इनके प्रोफेशन के बारे में भी फोक टेल्स होंगी. वहाँ बड़ा गोल्ड होगा, समबडी हु स्ट्रक गोल्ड एंड वेंट अवे समवेयर, यू नो, उस तरह की स्टोरीज थी उनके प्रोफेशन के बारे में कि जी कि सुना है कि ये एक पूरा पहाड़ गोल्ड का किसी को मिल जाए तो बड़ा है. तो देयर वुड बी फोक टेल्स एंड स्टोरीज अबाउट दोज एज वेल. You know, I hear what you're saying. ये मैंने पूछा था, इन्होंने कहा जी हमारे, उसने कहा कि दरिया इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि यू नो वी डोंट नो वेयर टू फाइंड इट, सो वी हैव टू कीप मूविंग. जहाँ पे हमें मिलता है हम उधर ही बैठ जाते हैं ज़्यादा देर के लिए. एंड देन आई एम टेलिंग दे नॉट ऑल्सो वेरी फोर्थ कमिंग. अगर आप उनसे जितने यू डिग इन टू देयर लाइक फोकलोर एंड दे जस्ट डोंट गिव इट आउट. यू नो, लाइक अ सेड कि देखें, अगर किसी ने रिसर्च की होती तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान होती. एज अ फिल्म मेकर मैं उठाता वो चीज़ें और मैं उसको इनकॉर्पोरेट करके किसी न तरीके से, एक चीज़ का पता ही नहीं है तो मैं क्या, अब मेरे पास 10 दिन थे शूट करने के लिए. सो जितना उनके साथ बैठ के, जितना उनके साथ इंटरेक्ट करके, चरसें पिला के मैं निकाल सकता था, मैंने निकाला. राइट, इट वाज वेरी हार्ड. लाइक आई सेड कि अगर I'm sure there's a lot more. I mean, this is nothing. This is a trailer, I feel. If I have the funding and if there's a bit of research and I have more time, देखो, सीधी सी बात है, I'll invest my time into research, into making another movie about them if I have the funding. वरना तो बहुत मुश्किल काम है ना. तो अगर वो हो तो मैं वाकई इनके साथ बैठूं, 6 महीने गुजारूं. I can actually sit in a tent right next to them because they're sort of welcoming if you kind of like उनके साथ एक रिलेशनशिप आप डेवलप करें ना, तो वो अच्छे लोग हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं. लेकिन कर्सरी जो है वो आपको ये जितना मुझ नज़र आया वो यही है. लेकिन ये कि गोल्ड जो है वो पूरे सिंध में निकाला जाता है, इवन कि साउथ में भी कुछ जगह जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं. लेकिन बहुत साउथ में बहुत कम काम है, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा. डैनी इन्होंने अपने काम के हवाले से कुछ जिन्होंने बताया कि over time has it become more difficult to find gold or is it pretty much the same as it was? इसमें खैर I can ask that after you answer. It is not difficult to find gold.
کیونکہ وہ گولڈ جو ہے وہ وہی دریا ہے اور وہی گولڈ ہے بیر ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ فار دیم ناؤ بیکاز آف دا سوشل ایشوز جو ان کو ٹھیکیدار تنگ کر رہا ہے, جو سرکار تنگ کر رہی ہے, یا ان کو جو لوگ تنگ کر رہے ہیں, تو یو نو دے شو دیم اوے. اگر میرا گاؤں ہے اور یہ آ کے بیٹھ کے ہیں تو گاؤں والے کہتے ہیں وہ آ گئے یار, یہ تو اب ہماری مرغیاں بھی چوری ہوں گی تو فروٹ بھی چوری ہوگا, نکالو. تو دے کائنڈ آف لائک چلو بھائی نکلو, یو نو, ان کو بھگا دیتے ہیں. کسی کی شرائن سے پیسے چوری ہو گئے, اب شمشالیو نے کہا کہ پتر لگتے ہوں تسی آؤ تو صحیح, یو نو. سو دا تھنگ از دیٹ از دا پرابلمز دے آر فیسنگ ناؤ, جو کہ ماڈرن ٹائمس کے. گولڈ وہ یہ بات میں نے واقعی پوچھی بھی تھی ان سے, گولڈ وہ کہہ رہے تھے جی ہے ہر جگہ پہ ملتا ہے. وہ اگر انہیں زیادہ مشکل ہو تو وہ یہ لوگ ہنزا والے اٹھ کے چترال بھی چلے جاتے ہیں, وہ چترال کے جو جلاوانز ہیں وہ اٹھ کے بلتستان بھی چلے جاتے ہیں. سو دیٹس مائی سیکنڈ کویسچن, اس کا کوئی اندازہ ہے ہمیں کہ ان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ از دیر اینی یہ بھی میں نے, اینڈ آلسو do they see themselves as one larger community, or are they just groups of families? Do they have an awareness as a community کہ ہمارے لوگ وہاں بھی رہتے ہیں یہاں بھی رہتے ہیں اور کوئی تعلق ہے آپ؟ It is a large family. They all know each other because they are such a small little community. They everybody knows everyone. انہیں پتہ ہے کہ چترال میں وہ فلاں بندہ ہے, اس کے کتنے بچے ہیں, because they keep moving. So they have a web which is unto themselves. So they know. ایک بہت بڑی فیملی ہے. جب میں نے ایک فیملی سے بات کی تھی نا تو اس فیملی مان گئی تھی کہ ہم اپنی ویمن فوک کو بھی ڈاکیومنٹ کرنے دیں گے, لیکن اس نے کہا کہ میں اگر آپ سے پیسے لوں گا, اس نے کہا کہ دوسروں کو پتہ چلا تو میری بےزتی ہوگی, کل لوگ کہیں گے کہ اچھا یو نو. تو اتنا بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں لوگ آپس میں, بہت زیادہ ہیں. سو اٹ از اے ہیوج فیملی. نمبرز نو بڈی نوز, وہی بات ہے, کاؤنٹ کسی نے کیے نہیں ہے, تو میں ایک رف گیس تو نہیں مار سکتا, لیکن تھاؤزنڈز میں ہوں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو, لائک اے سیڈ کام ہی نہیں ہو, اس کا کوئی سینسس کرے گا ان کا تو پھر پتہ چلے گا. I think it's increasing the kind of kids that I saw. The number of kids, man, ڈھیر لگا ہوا ہے. اور وہ میں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم وی ڈونٹ کیئر. مطلب ان کو کوئی مسائل نہیں ہے کہ یہ, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نہ بچوں نے اسکول جانا ہے, نہ ان کے کپڑے ہم نے لینے, بس چلاؤ ہے. سو دے ڈونٹ کیئر کہ بچہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, نہ انہیں, تو ان کے لیے ڈزنٹ ریئلی میٹر. وہ کہتے ہیں مور دا میریئر, بیکاز اور بچے ہوں گے تو اور سونا نکلے گا, سارے مل کے کام کریں گے, تو ان کو یہ والے مسائل نہیں. لک یو ہیو ٹو ریئلائز, ایک ہماری سویلائزیشن ہے دنیا کی, ایک ہمارے پاکستان کی, ایک ہمارے جی بی کی, ایک پھر ان کی اپنی چھوٹی سی وہ ہے, وہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں, یو نو. اینڈ دے ڈونٹ تھنک لائک وی ڈو, یو نو. ہم کہتے ہو, یو نو, آئی ہرڈ اے لاٹ پیپل, یار کیا زندگی ہے یار, دیکھو کتنے غریب ہیں, اور یہ اسکولوں کیوں نہیں بھیجتے بچے, یو نو, ہاؤ ڈو دے لیو اٹس سو سچ اے ہارڈ لائف. ان کے لیے کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے پرابلمس ہیں. جی اچھا پہلے آپ. کوئی بات. First of all, the opening scenes, those were amazing. The golden was definitely eye-catching. Very unusual from the usual green that you see for this region, so that was definitely spot on. And you were concerned about the acting aspect of the characters. They are not actors, they are real people, so their acting will appear as acting, which is perfectly fine, because in documentaries from around the world you will see an element of awkwardness when real people are supposed to act. So that's part of it. That actually made it very interesting, because through the 45 minutes you could see them becoming more relaxed and more natural about their dialogues as well. So it was almost like they were enjoying the sequence. And the third and last thing was the length of the documentary. Like somebody else also said, the nuances, especially for me, the characters of the children who weren't really saying anything, they were in the background, but watching them again and again, and you know, interacting in different ways. Initially they were quiet, they were almost shy, then at night they're dancing, and the interesting aspects of their dance, the girls and the boys, how they were dancing, it actually showed so many variations to I would say how probably the dancing was inspired by many other cultures. Local, you know, like it had like different steps and all. It was like almost like a mix of the nomadic lifestyle. So all that has enriched without actually anyone saying anything. So I felt those very quiet background scenes, which you could only notice because it was longer,
would have been overlooked and missed. So this was important. Maybe ایک سین تھا جو میں نے کاٹا ہے وہ اینیمل کرولٹی کی وجہ سے. اس کے اندر آج شاید میں ایک دن میں آیا صبح ہم فلمنگ کے, تو وہ جو شیطان بچہ نہیں تھا, اس کا نام میں بھول گیا ہوں, چھوٹے چھوٹے بالوں جو بہن سے لڑتا, اس نے نا ایک مرغابی پکڑی ہوئی تھی, اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اور اس نے مرغابی کو دھاگے سے رسی سے باندھا ہوا تھا الٹا یوں لٹ. I mean obviously وہ بچہ ہے, اب وہ اس کو نا گھما رہے ہیں, اور میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو نا, اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو. تو اقبال بھی بیٹھا ہوتا ہے, ابھی ہم نے تو صبح کا ٹائم تھا, تو میں نے کہا یہ آپ اس کو منع نہیں کرتے یار, میں کیا کروں, یہ بچے ہیں, اب یہ ہے وہ ہے فلانڈم کا. تو میں نے آئی شاٹ, میں نے کہا اس کو ایک سیکوینس شوٹ کرتے ہیں جس میں وہ بچے جو ہیں دے آر لائک ٹارچرنگ دا مرغابی, اور اقبال آ کے تو ان کو چپیڑ مارتا ہے یا ان کو تنگ کہتا ہے کہ مت کرو, یہ بھی جانور ہے, یہ وہ. پھر میں نے کہا کہ ایک تو میں نے کہا وہ جب میں دکھاؤں گا تو یہ باہر کے ملکوں میں لوگ ہیں گے اینیملز ور ہرٹ ان دا فلمنگ, تو وہ بیچارہ تو وہ میں نے سیکوینس نکال دیا. لیکن دیر از اس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ اس نے نا بچے پھیر رہے ہیں, ایک جہاں پہ وہ دکاندار بول رہا ہے تو شارٹس چل رہے ہیں, اس میں وہ بچے نے وہ مرغابی لٹکائی ہوئی ہے. تو آئی ایکچولی کٹ دیٹ سین, حالانکہ وہ بڑے مزے کا ہے. آئی مین فرام مائی سینس آف ہیومر اٹ از انٹرسٹنگ اینڈ فنی بیکاز آئی ایم ناٹ پولیٹیکلی کریکٹ, بٹ فار ادرز اٹ مائٹ بی اے لٹل, تو میں نے اس لیے نکال دیا اس میں. So sir, I have a question. جی دس از دعا فرام زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد. سر مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے مائگریٹ کرتے رہتے ہیں فرام پلیس ٹو پلیس, سو واٹ ہیپنس اف somebody آف دیم لائک کسی کی اگر خدا نخواستہ فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے, کیونکہ ان کا ایک مقرر ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا, یہ لوگ پلیس ٹو پلیس جو ہے وہ مائگریٹ کرتے رہتے ہیں. سو یار ابھی تو موبائلز ہیں, فوت ہو جائے تو ظاہر ہے وہ فون کر دیتے ہیں, دے آل گیٹ ٹوگیدر جہاں پہ بھی فوت کی. اور لائک اے سیڈ کہ سردیوں میں ان کا مین اصل ٹھکانہ گلگت گزر ادھر ہوتے ہیں یا چلاس والی سائڈ پہ. تو سر ازنٹ اٹ لائک کہ آپ فار سپوز ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہو, وہیں پر ہی آپ دفنا دو اینڈ دین یو موو آؤٹ ٹو اندر پلیس. نہیں ایسے نہیں کرتے, ان کے اپنے قبرستان میں ہی ڈالتے ہیں. بیکاز اگر کوئی فار انسٹنس اب اس میں دے ور ایلڈرلی پیپل, تو اگر کوئی مر جاتا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ادھر ہی گینش میں اس کو دبا دیتے. دے ووڈ ہیو ٹیکن دیٹ پرسن ٹو ادھر گلگت اور چلاس جہاں پہ ان کی کمیونٹی رہتی ہے. لیکن دے کین ایزیلی انفارم ایچ ادر. آئی ایم شیور دے ہیو دیئر اون گریپ وائن جس کے تھرو یہ کرتے ہیں, لیکن اب تو موبائل ہیں, اب تو وہ فون کر دیتے ہوں گے. سر اس کویشچن کا بیسکلی رائز ایسے ہوا تھا کہ آئی بلانگ ٹو سندھ, سو وہاں پر میں نے ایک قبر دیکھی تھی, تو میں نے جب انکوائر کیا کہ یہ قبر کس کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو شیفرڈز ہوتے ہیں جو پلیس ٹو پلیس موو کرتے رہتے ہیں ان میں سے کسی کی ہے. تو بائی دا ٹائم دے ور اسٹیئنگ دیئر وہاں پر کسی بچے کی فوتگی ہو گئی تھی تو انہوں نے وہیں پر ہی دفنا دیے تھے. دے موو ہو بھی سکتا ہے, آئی مین اٹس پاسبل کہ وہ ہوں ایسی. میں نے لائک جو لوکلز بھی ہیں, میں نے کبھی قبریں دیکھی نہیں ہیں دریا کے کنارے, نہ لوکلز. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں وہ ایک سیٹ جگہ ہے جہاں پہ وہ دفناتے ہیں, لیکن پش کم ٹو شو ظاہر اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ دبا بھی دیں گے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی اے پرابلم. بٹ آئی ایم دا لاسٹ ون. جی جی فار می تھینک یو سو مچ فار دس ون. میں آپ کے ڈاکومنٹری پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, بٹ آئی ہیڈ اے اسٹرانگ کنیکشن وتھ وٹ یو شوڈ ان یور فلم. the leaves and the mountains, the running water, the drum beats, kyunki hometown hai na. So thank you so much for that one. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے ناقد؟ ناقد نہیں ہے, بہت خوشی ہوئی دیکھ کے, اور اچھی تھی, بہت اچھی تھی. صرف میرا ایک پوائنٹ تھا لاسٹ میں جو نیگیٹو, وہ ان کی باتیں تھیں, لڑائی ہوگی تھی. ہاں وہی. Actually, I wanted to end it at that note because that is their existence, you know. اور وہ پوائنٹ بہت اچھا تھا جس میں وہ انہوں نے مرغی ذبح کی ہے اور بچے جو ہیں ہاں بچے رو رہے ہیں. ایکچولی یہ ہوا تھا کیونکہ وہ جب مرغی لے کے آئے نا تو وہ اس نے مرغی ذبح کی تو یہ چھوٹا نہیں تھا, ڈڈو سا بچہ, وہ ڈر گیا اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ کرائنگ. اور میں نے کہا اب میں اس کو obviously we didn't think کہ یہ اب ہوگا, تو میرے ذہن میں پھنس گیا. میں نے کہا یار اس کو کہیں روتے ہوئے فلم کرنا ہے, سو آئی کین کنیکٹ دا سینس. تو وہ مجھے اب یاد آ گیا, وہ کینڈیز بانٹ رہے تھے نا, تو وہ اس کو میں نے کہا اس کو نیند دو,
تو اس کو نہیں دی تو he started crying and we filmed him things we have to do to, you know, get a shot, but obviously جب وہ رو رہا ہے اس کو پکڑایا, لیکن وہ واقعی because that was really interesting because وہ بہت ہی کیوٹ تھا, like جی you have just like pouting lips and بہت فنی سا تھا بچہ, وہ گندا مندے, they all so گندے مندے, you know, like and they were so funny. مزے کی بات ہے میں تو زیادہ I was engrossed in my film, لیکن میرے جو کیمرہ کرو انہوں نے دوستیاں کر گپے مار رہے ہیں ان کے ساتھ, چیزیں لا رہے ہیں, اینڈ the whole crew was enjoying their company ہے, اور ان کی جو حرکات سکنات تھیں. Sania was there while we were filming. She was in Hunza. She came to look at the shooting, and you saw how they were naughty. جی آخری سوال. As you said earlier کہ آپ ان کے بارے میں اتنی ریسرچ نہیں ہوئی, تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ کہاں سے چلا, اور آپ مطلب مین موٹیویشن کیا تھی اس چیز کے پیچھے, اسپیشلی آپ کی؟ یہ اچھا سوال یار. پتہ کیا, میں میری ساری عمر ہی نارتھ میں گزر گئی ہے بیکاز آف مائی ایڈونچرز اینڈ فلم میکنگ, یہ اور تب سے ان لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, تو ایک کیوروسٹی بھی بن جاتی ہے نا کہ کون لوگ ہیں اور کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. پھر وہ جو پیسے مانگنے آیا ظفر, وہ میرا بہت ہی پرانا دوست ہے پسو کا, اس کو میں نے وہ بنایا ہوا ہے نا, وہ ظالم کیا کہتے ہیں وہ ٹھیکیدار, تو ہی از اے جیپ ڈرائیور, اور وہ ان کو بہت ٹرانسپورٹ کرتا ہے, تو ان کا اور وہ اس کے وہ پینے پلانے والے دوست بھی ہیں اس کمیونٹی میں, تو وہ اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں, تو یو نو ہی از ایکچولی ان دیٹ کمیونٹی اے لاٹ. تو ظفر کیونکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, تو ظفر کو میں نے کہا کہ یار تم کچھ انگریس مطلب کچھ بناؤ تاکہ میں ان لوگوں میں مطلب ان سے بات چیت. سو جب میں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, اور یہ میں نے کہا 2-3 سال لگے ہیں اس کام میں, بلکہ 2019 سے میں کام کر رہا ہوں اس فلم پہ. جب میں نے رکشا ڈائری بنایا تھا تو اس ٹائم سے بھی 19 پھر بیچ میں کووڈ آ گیا, تو ایک تو جو ریسرچ مجھے جو پرسنل جو میری اپنی ریسرچ, ان سے بات کرنے کہ ان کے لفظ کیا ہیں, ان کا طور طریقہ, یہ وہ لٹرم پٹرم, وہ سارا ایک تو خود جو میں نے ان سے پتہ لگا. باقی جو ہنزا کے یا ادھر کے لوگ, ان سے میں پوچھتا تھا پرانے بابوں سے کہ آپ یہ جلاوان کون ہیں, ان کے بارے میں کہاں سے آئے ہیں, تو ان کے پاس بھی کچھ آدھی جھوٹی آدھی سچی پکی سٹوریاں ہوتی تھیں, کچھ ادھر سے سن کے, لائک اے سیٹ کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ کہاں سے ریسرچ کریں گے. تو آپ جتنا جان سکتے تھے آپ نے جانا, ان سے ہی بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار کے. I spent a lot of time actually sitting observing. یہ جو موٹر سائیکل والا سیکوینس ہے یہ ایکچولی چپرسن ویلی میں 2019 میں گیا تھا, تو ادھر ایک فیملی سے میں بات کر, تو وائل وی ور سٹنگ ہیونگ ٹی, تو اسی طرح 2 بندے موٹر سائیکل پہ آئے, اور اسی طرح کے انہوں نے ادھار مانگا, گالیاں دیں, آپس میں ان کی اسکفل بھی تھوڑا سا ہوا, اور ان سے میں نے پوچھا, ان کا جی اس بندے نے ہمارے پیسے نہیں دیے, اور یہ وہ دے ور ریئل. سو وہ پورا سیکوینس جو تھا یہ ایگزیکٹلی میں نے اسی طرح فلم کیا, بیکاز آئی سا دیٹ ہیپننگ ان 2019. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یاری دوستی, ملنا جلنا لوگوں سے وہ خود ہی کیا ہے, اور موٹیویشن یہی تھی کہ بس I'm a bit curious about people and surroundings and gypsies in general, because میرا بہت پرانا ایک وہ ہے fascination with gypsies. یہ تو ابھی مجھے of the world, میں بڑی فلمیں دیکھتا ہوں gypsies کے بارے میں, I find them fascinating. بچپن میں خود مجھے gypsies اٹھا کے لے گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ میں منصرہ کا رہنے والا ہوں, تو وہاں سے gypsies گزرتے ہیں, تو ایک دفعہ میں گھر کے باہر کھڑا تھا, تو ایک gypsies جو بکروال تھے وہ گزر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا, بلکہ انہوں نے نہیں اٹھایا, مجھے یاد ہے میں 4-5 سال کا تھا, میں نے کہا مجھے بھی تم, بیکاز آئی ہیو اے gypsy like nature I guess, تو آپ کے ساتھ جانے ہیں, تو انہوں نے ہنسے تو اٹھا کے, they were not kidnapping me, انہوں نے مجھے اٹھا کے گدے پہ رکھا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا. تو آئی تھنک گاؤں سے آگے کوئی 5-6 تو پیچھے گھر والے ڈھونڈ رہے تھے وہ کدھر گیا, تو پھر بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ وہ gypsies کو اٹھا کے لے گئے, تو پھر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے ریٹریو کیا اور واپس لے کے آئے. So, you know, from that time onwards, I have had this sort of fascination with the gypsy people, and the story that I just told you is a lie. I'm just kidding. But the thing is کہ میری ہے ایک فیسینیشن کہ مجھے کوئی بچپن میں جپسی اٹھا کے لے جاتا اور میں پھر بڑا ہوتا جپسی بن کے, تو it is a fan. Thank you very much.